أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورۃ البقرہ کے اول رکوع میں اہل ایمان کا تذکرہ تھا اور ان کافروں کا تذکرہ تھا جو اپنے کفر میں ضدی اور عنادی تھے. یہ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. اس میں منافقین کا تذکرہ ہے. منافقین وہ لوگ ہیں جو زبان سے ایمان کا اظہار کیا کرتے تھے اور دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے. منافقین کا یہ طبقہ مدینہ منورہ میں وجود میں آیا. مکہ مکرمہ میں منافقین نہیں تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں قبیلے خزرج کا ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن ابی، یہ مدینہ کا سردار بنایا جانے والا تھا. جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی اور مدینے کی بڑی تعداد جب آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، ایمان قبول کرنے لگی، تو اس کو بڑا خطرہ محسوس ہوا اپنی سرداری پر اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. بس
حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور یہ دھیرے دھیرے پھیلتی رہی۔ خزرج کے ساتھ بعد اگرچہ ان کا حریف قبیلہ تھا، قبیلہ اوس، اس کے افراد بھی اس میں شامل ہو گئے، اور مدینے کے قرب و جوار میں یہودی بھی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ یہ تو ان کے دل کی آواز تھی، بس انہوں نے بھی اس تحریک پر لبیک کہا، اور پھر ایک بڑا طبقہ اس نفاق کی تحریک میں شریک ہو گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے آتے تھے تو بڑے ایمان کے دعوے کیا کرتے تھے، اور اندر اندر بس اسلام کی، مسلمانوں کی جڑ کاٹنے کے در پہ رہا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان آیات میں ان کے نفاق سے پردہ اٹھایا ہے، اور ان کو بھی راہ ہدایت کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ان کو بتلایا گیا کہ یہ تمہارا کردار ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی نقصان پہنچانے والا ہے، اور تمہاری عاقبت کو، تمہاری آخرت کو بھی یہ برباد کر دینے والا ہے۔ اور واقعتاً نفاق اتنی گھناؤنی بیماری ہے کہ یہ سمجھیے کہ یہ شرک سے، کفر سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ جو منافق تھے وہ اندر سے کافر تو تھے ہی، اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، ان کے ساتھ فراڈ کرتے، تو کفر کے ردے کے اوپر ایک ردہ اور انہوں نے چڑھا دیا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید کی ان آیات میں ان کا بیان تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اس میں واو یہ عاطفہ ہے، یعنی یہ جو قصہ ہے اس قصے کا عطف اگلے قصے پر ہے۔ آگے جو قصہ گزرا ہے وہ کافروں کے سلسلے کا تھا، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کے اندر جو اپنے عناد پر، ضد پر باقی رہے، ان کا تذکرہ تھا۔ تو اس قصے کو اسی قصے کے اوپر عطف کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور الناس یہ اسم الجمع ہے، اور اسم الجمع اسے کہتے ہیں جس کا مفرد نہیں آتا۔ اس کے اہل لغت نے اس کے سلسلے میں بتلایا کہ یہ اصل میں اناس تھا۔ جب اس کے اوپر الف لام تعریف کا آیا تو یہاں اس کا جو اصل حمزہ تھا وہ یا محذوف کر دیا گیا ہے۔ اور بھی اس کے سلسلے میں اہل لغت نے بات کی ہے، لیکن یہ وہ ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے جو اس کے سلسلے میں معروف اور مشہور ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے سبھی لوگ نہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ، اور وہ بعض لوگ کون ہیں؟ وہ یعنی منافقین۔ اور وہ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ وہ دعویٰ کرتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، بڑی قوت کے ساتھ کہا کرتے تھے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو بڑی قوت کے ساتھ کہتے تھے، اس انداز سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید نے جو بیان کیا آمنا باللہ، اور اس کے بعد وبالیوم الآخر، ایمان کے بعد جو اللہ کو ایک مستقل انداز میں ذکر کیا گیا، با کا صلہ اس کو اوپر لا کر کہا گیا، اور پھر با کے صلے کے ساتھ آخرت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ آمنا باللہ والیوم الآخر نہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ اس سے صلے کے لانے سے یعنی وہ اپنی بات میں استحکام اور قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے ظاہری جو ان کا قول تھا اس کو ہو پیش کیا ہے کہ کس انداز سے، کس قوت کے ساتھ وہ اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے، اور یہ جو تھا یہ محض ان کا زبانی جمع خرچ تھا، حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ قرآن مجید نے ان کے اس نفاق سے پردہ اٹھایا اور کہا وما ہم بمؤمنین، وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں۔
کتنی قوت سے قرآن مجید نے تردید کی ہے. آپ اس میں دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب بیان. وما ہم بمؤمنین، ماں کے خبر پر جب حرف جر آ جاتا ہے، یہ با آ جاتا ہے، تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. وما ہم بمؤمنین، اسی وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں. اور کتنی قوت کے ساتھ کہا قرآن مجید نے. اور آپ اگر زبان کے نقطے کو سمجھنا چاہیں تو یہاں ان کے ایمان کی تردید اس طرح سے نہیں کی گئی. انہوں نے تو ایک جملہ فعلیہ استعمال کیا تھا، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. قرآن نے یوں نہیں کہا وما آمنو، وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ جملہ اسمیہ کے ساتھ، جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ کے ساتھ بات کہی کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اور پھر ماں کی اس خبر پر با لا کر اس میں مزید تاکید پیدا کر دی گئی ہے. اور اب ان کے نفاق، ایمان والے کیوں نہیں ہیں، اب ان کے نفاق سے مزید پردہ اٹھایا گیا، اس لیے کہ ان کی بد کرداری کا عالم یہ ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ چال بازی نہیں کر رہے ہیں مگر اپنی ذات کے ساتھ. وما یشعرون، اور وہ اس کا احساس بھی نہیں رکھتے ہیں. ظاہر ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ آتی کہ اللہ کے ساتھ چال بازی کون کر سکتا ہے؟ اللہ تو علیم ہے، حکیم ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ چال بازی کیا کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ تو کوئی چال بازی نہیں کر سکتا ہے. تو اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا مفہوم بہت سی اس کی توجیحات ہو سکتی ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا کی ایک توجیہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ نہیں، در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چال بازی کیا کرتے تھے. آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کلمے کا اظہار کیا کرتے تھے، جیسے اہل ایمان کے سامنے کلمے کا اظہار کرتے، کلمہ پڑھتے، وفاداری، محبت، فدائیت کا اظہار کرتے تھے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چال بازی کرتے تھے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ چال بازی کرنا یہ اتنا شنیع، اتنا قبیح اور اتنا سنگین جرم ہے کہ یہ اللہ ہی کے ساتھ چال بازی کرنے کے مرادف. تو اس کی اس شرارت کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس کو مضاف کو محذوف کر دیا گیا اور یہاں اللہ کو ذکر کیا گیا ہے. یخادعون اللہ یعنی یخادعون رسول اللہ، مضاف یہاں پر محذوف. اور ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا وہ اللہ ہی کے ساتھ کرنے کے مرادف ہے. ایسا قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے. بہت سے وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے اور اللہ نے ان کا انتساب اپنی طرف کیا. جیسے بیعت کے سلسلے میں کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو لوگ آپ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں. اور یہ یخادعون باب مفعلہ سے ہے. اس کے اندر باب مفعلہ کے اندر تاکید کا مفہوم بھی ہوتا ہے. تو در حقیقت یہ باب مفعلہ سے جو لایا گیا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، کیونکہ مفعلات کے اندر اشتراک کا مفہوم بھی ہے. تو اب کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے یخادعون اللہ کا مطلب یعنی وہ اللہ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ چال چل رہا ہے. اب یہ کہ اللہ تو کسی کے ساتھ چال نہیں چلتا ہے. تو اب اسی کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تو کسی کے ساتھ چال نہیں چلتا ہے. یہاں یہ جو باب استعمال کیا گیا ہے یہ مشارکت کے لیے نہیں بلکہ اظہار مبالغے کے لیے، ان کی شرارتوں کی شناعت کو اور اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے یہ باب مفعلہ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. یا یہ کہ یخادعون یہاں پر یخدعون ہی کے معنی میں ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یخادعون وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ لوگ اللہ کے ساتھ جو چال بازی کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ چال بازی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ چال بازی کرنے کا مطلب یہ کہ ایمان کا اظہار کر رہے تھے، جھوٹے انداز میں یہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ان کی طرف سے چال بازی ہے اللہ اور مومنین کے ساتھ. اور اللہ تو یہ تو حقیقتاً چال بازی کر رہے ہیں، اندر نفاق کفر دل کے اندر اٹا پڑا ہے
اور وہ اسلام سے وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور اب ان کے ساتھ جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تو دنیا میں گویا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ احکام ہوتے ہیں وہی احکام ان کے ساتھ برتے جا رہے ہیں، اور لیکن اب آخرت میں تو ان کی سخت گرفت ہوگی۔ تو یہ جو بظاہر ان کو مہلت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ظاہر ہے کہ ان کے حق میں یہ چال بازی ہے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ یہ تو حقیقتاً شرارت کر رہے تھے اور اللہ کی طرف شرارت نہیں، ہاں اس شرارت کی گرفت کے لیے جو شکل اختیار کی گئی تھی، مزید استدراج، مزید ان کو مہلت، یہ امہال، اس کو جو صورتاً گویا کہ چال بازی ہے اس کو یہاں خداع سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، مثال کے طور پر جیسے ایک بچہ تعلیم کا وقت ہوا اور پڑھنے کے وقت میں وہ اسکول جانا نہیں چاہتا ہے، اور وہ اسکول جانے سے جب فرار اختیار کر رہا ہے تو اپنے گھر میں کبھی معلوم ہوا کہ ابا جان جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابا جان سے اب چھپ رہا ہے، اور کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں، اور اب وہ چال بازی کر رہا ہے کسی طرح سے اسکول جانے کا وقت گزر جائے۔ تو وہ جو شرارت کر رہا ہے، چال بازی کر رہا ہے، وہ تو حقیقتاً کر رہا ہے، کبھی ادھر چھپتا ہے کبھی ادھر چھپتا ہے۔ ابا جان نے محسوس کر لیا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے چال بازی کر رہا ہے، اب انہوں نے بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا، یا یہ بھی وہ بھی ایک جگہ بس خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے تاکہ اس کا سامنا نہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ابا کی طرف سے کوئی چال بازی نہیں ہے، بچے کی طرف سے جو چال بازی ہے وہ تو حقیقتاً ہے، اور ابا نے ابھی اس کو ذرا موقع دیا، دیکھیں یہ کب تک لیٹ ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے جو اس کو ابھی مہلت دی ہے، اس مہلت میں کو صورتاً چال بازی کہہ دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کی طرف سے تو کوئی چال بازی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ کہ اللہ چال بازوں کو دنیا میں اور مزید موقع دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، ان کی چال بازی کی سزا وہ آخرت میں دے گا۔ تو یہ جو مہلت دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف یہ انتصاب ہے، ورنہ اللہ تو کسی کو کے ساتھ کوئی چال بازی نہیں کرتا، اور نہ اللہ کسی کے ساتھ کوئی مکر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی امور ہوتے ہیں وہ سب حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور ایک توجیہ جس میں یہ اس طرح کے کوئی اشکالات ہی نہ ہوں، سوالات ہی نہ ہوں، وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں حمزہ استفہام محذوف مان لیا جائے، ایخادعون اللہ والذین آمنوا، کیا وہ اللہ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ؟ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ چال بازی صرف اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ چال بازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خداع اور اس مکر، اس چال بازی کا جو وبال آئے گا وہ کسی اور پر نہیں، اس کا نزلہ انہی پر گرے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور آگے بتلایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، اس کا وبال ان کے اوپر آنے والا ہے، اور یہ بالکل بدیہی اور یقینی چیز ہے، لیکن ان کی حس ایسی مردہ ہو گئی ہے کہ ان کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض ظاہر ہے کہ اس مرض سے مراد یعنی ان کے دل میں شک ہے، خلجان ہے، اسلام کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، تو فی قلوبہم مرض۔ اب مرض کا لفظ جو ہے یہ یعنی بیماری کو کہتے ہیں، صحت کا ضد ہے۔ بیماری، مرض کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان حالت طبعی سے نکل جائے، بس یہ لوگ جو ہے حالت طبعی سے نکل گئے، اور جو ایک انسان، ایک شریف انسان کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ان کی نہیں رہی، بلکہ ایک رذیل اور خبیث انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ان کی ہو گئی ہے، اور بس یہ ان کے دلوں میں مرض اور روگ ہے۔ مریض جیسے ہوتا ہے، مریض کیا ہوتا ہے؟ مریض یہ ہوتا ہے کہ اس کو تردد ہوتا ہے موت و زندگی کے درمیان میں، متردد بین الحیات والموت۔ بس اسی طرح سے شک کیا ہے؟ شک بھی یہی ہے، تردد بین الامرین، دو چیزوں میں انسان کو تردد ہو،
اور منافقین کا معاملہ بھی یہی تھا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، بس ان کو قرار ہی نہیں آتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اسی کیفیت کو قرآن مجید نے یہاں تعبیر کیا ہے فی قلوبہم مرض. اب اس کا اطلاق ان کے حسد پر بھی ہو گیا، کینے پر بھی ہو گیا، اور شکوک و شبہات و خلجان پر سب پر ہو گیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے. فزادہم اللہ مرضا. اب یہاں جو فا ہے یہ بہت اہم ہے، یعنی جب ان کے دلوں میں مرض تھا اور اس مرض میں وہ پڑے ہوئے ہیں تو فا نتیجے کی، یعنی اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. جو مرض میں پڑے رہے اور اس کا انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے، ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی سنت غالب آئی اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور دردناک عذاب کیوں ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بسببیہ ہے، بسبب اس کے جو جھوٹ بولتے تھے اس کی وجہ. اور جھوٹ کیا بولتے تھے؟ جھوٹ وہی مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر. تو یہ کتنا بڑا جھوٹ وہ بولا کرتے تھے. اس جھوٹ پر ان کو عذاب علیم. اور اس سے پہلے کی آیت میں بتایا کافروں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ظاہر ہے تو یہ تو کفر سے بھی اٹے ہوئے تھے، ان کے لیے دونوں طرح کے عذاب ہیں، عذاب عظیم بھی ہوگا اور عذاب علیم بھی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے یہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ایک انسان، جھوٹا انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ظاہر ہے جس کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے تو اب اس سے جھوٹ کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اب اسی جیسا انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ ایذا رسانی کا معاملہ کیا، تو اب اللہ کی طرف سے بھی ان کو ایسا ہی عذاب دیا جائے گا جس عذاب کے اندر یہ تکلیف نمایاں ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. علیم مؤلم کے معنی میں یعنی تکلیف دینے والا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ جواب میں کہا کرتے تھے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جب یہ دو رخ والی چال یہ اختیار کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے ان کا ایک چہرہ ہے اور منافقین کے سامنے، یہودیوں کے سامنے دوسرا چہرہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ فساد و بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ جب اس طرح کی ان کی اس حرکت سے ظاہر ہے کہ برائیاں وجود میں آتی اور معاشرے کے اندر ایک اختلال اور بد نظمی یہ جب وجود میں آتی تو ان سے کہا جاتا بھی ایسی حرکتیں نہ کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. یہ کس کی طرف سے کہا جاتا؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہی جا سکتی تھی، اور یہ بات مومنین کی زبان سے بھی کہی جا سکتی تھی، اور یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ رسول اس بات کو کہیں. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اور افساد فی الارض قرآن مجید کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہر وہ شرارت جو کلمہ حق کے خلاف کی جائے، بس وہ افساد فی الارض ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے وہ افساد فی الارض. تو بس اس کی اتنی جامع ترین تعبیر کے بعد آپ سمجھ گئے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اب یہ فساد سے مراد یہ نہیں کہ قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، یعنی کلمہ حق کے خلاف یہ علم بغاوت بلند نہ کرو. جب اس طرح کی بات کہی جاتی تو وہ جواب میں بڑی قوت کے ساتھ یوں کہا کرتے تھے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد و بگاڑ کرنے والے نہیں ہیں. اس طرح کی بات کہی جاتی. مصلحون کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم مفسد نہیں، ہم تو مصلح ہیں. اور مصلح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم تو اصلاح کرانے والے ہیں، یعنی ہم مدینہ کے ماحول کو بہتر اور سنہرا بنانے والے ہیں. مدینہ کے اندر یہ مسلمانوں کا اور اہل کتاب کا کے درمیان میں جو ایک خلیج قائم ہوتی جا رہی ہے، ہم اس خلیج کو پاٹنے والے ہیں.
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینے کے اندر رواداری کا ماحول بنے اور فضا بڑی خوشگوار ہو جائے، اور یہاں مسلمان بھی رہیں اور یہودی بھی رہیں، یہ کلچر بھی رہے اور یہ تہذیب بھی رہے۔ بس اس طرح کے باتیں، گول مول باتیں کیا کرتے اور یوں قوت کے ساتھ کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی اس نالائقی کا رد کیا اور بڑی قوت کے ساتھ کیا، کہا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا یہ تنبیہ کے لیے ہے، حمزہ استفہام لا نافیہ، اور جب یہ دونوں مل کر آتے ہیں تو اس کا تنبیہ کا مفہوم ہو جاتا ہے۔ الا یاد رکھو، الا سنو، یہ متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ کتنی قوت کے ساتھ قرآن مجید نے ان کی اس خواب خیالی کا رد کیا۔ الا تاکید کے لیے، ان یہ بھی تاکید کے لیے، اور المفسدون جو خبر ہے اس کو معرفہ لایا گیا ہے، اور درمیان میں ضمیر فصل لا کر بھی تاکید پیدا کی گئی ہو، ہم انہم ہم المفسدون، اور پھر اس پر ولکن لا یشعرون، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں۔ مزید ایک ردہ رکھ دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ان کو دونوں طرح سے، ایک تو ان کو شرارتوں سے روکا جاتا تھا، اور پھر کبھی ان کو سیدھی راہ بھی دکھلائی جاتی تھی، بھئی یہ جو اچھا راستہ ہے، یہ اچھی راہ ہے، اس کو اختیار کرو، یہ تم نے کون سی روش اختیار کر رکھی ہے؟ یہ جو اچھے بھلے لوگ ہیں ان کے طریقے پر چلو۔ جب اس طرح کی بات کہی جاتی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کر آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسا کہ لوگ ایمان لے کر آئیں۔ الناس پر الف لام عہد کا ہے، اس سے اشارہ یعنی ان صحابہ کی طرف ہے جو مدینہ میں ہیں اور ان کے سامنے، تاکہ جیسے یہ مدینہ کے لوگ ایمان لائے ہیں، اہل ایمان ہیں، اس طرح سے تم ایمان لے کر آؤ۔ جو لوگ مدینہ میں بستے ہیں، مہاجر، انصار، ان سب کی طرف اشارہ کر کے ایسے ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ کہنے لگے قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں؟ کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئیں۔ اہل ایمان کو وہ بیوقوف گردان رہے ہیں۔ صفا کہتے ہیں، صف کے معنی آتے ہیں خفت العقل، جو عقل کے خفیف، تو بس اس طرح سے ان کا مذاق اور کھلی اڑاتے ہوئے وہ یوں کہتے۔ قرآن مجید نے غضب الہی کا اظہار کیا، کہا الا انہم ہم السفہاء، سنو، یاد رکھو، وہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ کیسی بات قرآن مجید نے کہی، وہی اوپر جو قوت کے ساتھ الا انہم ہم المفسدون، وہی تعبیر یہاں بھی استعمال کی گئی ہے۔ بیوقوف اہل ایمان نہیں ہے، بیوقوف تو یہی ہیں، اور یہ تو اتنے بڑے بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، کہ وہ بیوقوفی کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ واقعتاً یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان نادان ہو لیکن اس کو اپنی نادانی کا علم نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑی جہالت ہے۔ انسان پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو وہ کتنا بڑا جاہل ہوا۔ تو اب یہ ان کی صفاحت اور ان کی بلادت کو قرآن مجید نے قوت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ تو ایسے بیوقوف ہیں کہ ان کو اپنی نادانی اور بیوقوفی کا بھی علم نہیں ہے۔ اور یہ جو باتیں ہوا کرتی تھیں عام طور سے جو یعنی بھولے بھالے مسلمان ہوا کرتے تھے، یہ ان کے سامنے اس طرح کی بات کیا کرتے تھے، اور جو باوجہت لوگ تھے ان کے سامنے ان کی روش دوسری ہوا کرتی تھی، جس کو قرآن مجید نے آگے ذکر کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ان لوگوں سے ملاقات کرتے جو ایمان لائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ بس منافق کا کردار یہ ہوتا ہے، یہاں کچھ بات وہاں کچھ بات۔ کمزور مسلمانوں کے سامنے اس طرح نازیبا حرکت اور نازیبا بات کہتے ہیں، اور جب وجیح مسلمانوں کے سامنے جاتے ہیں تو اب ان کے سامنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جب اپنے لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلا الہ کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں کسی سے ملنا،
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیطان کی جمع شیاطین، شیطان شطنہ سے یہ بنا ہے، یا شاتا یا شیتو سے یہ بنا ہے. شطنہ کے اندر معنی ہے ہی اسی بات کے، بعد عن الخیر، جو خیر سے دور ہو اس کو کہتے ہیں. تو شیطان یعنی خیر سے دور. اب یہ خیر سے دور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جو بھی خیر سے دور ہے. تو یہاں شیطان سے مراد یعنی وہی ان کے سردار، ان کے لیڈر جو خود خیر سے دور تھے اور دوسروں کو بھی خیر سے دور رکھتے تھے. تو اسی لیے اس کا ترجمہ، جب وہ اپنے شریر سرداروں کے پاس جاتے، خلوت میں ان سے ملتے، تو وہ یوں کہتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس مذاق کرنے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مذاق و کھلی کرنے والے ہیں. تو اب یہ دیکھیے، جب اہل ایمان سے مل رہے ہیں، قرآن مجید نے بالکل ان کے بد کرداری کی تصویر کھینچ کے سامنے رکھ دی ہے. تو اہل ایمان سے جب مل رہے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں قالوا آمنا، یا جملہ فعلیہ کے ساتھ ہم ایمان لے آئے. اور جب اپنے لوگوں سے اور سرکش اور شریر سرداروں کے دربار میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں انا معکم جملہ اسمیہ کے ساتھ قرآن میں بڑی قوت کے ساتھ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے اندر ثبات کا مفہوم ہوتا ہے، استقرار کا مفہوم ہوتا ہے، استحکام کا مفہوم ہوتا ہے. بڑی قوت کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. انا معکم، خلوت میں جلوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب ان پر ایک سوال اٹھتا ہے پھر مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو، جب تم ہمارے ساتھ ہو تو مسلمانوں کی صفوں میں جا کر کیوں بیٹھتے ہو، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو بس مذاق کرنے والے ہیں، ان کی کھلی اور مذاق کرنے کے لیے آتے ہیں. انما نحن مستہزئون، استہزاء کا جو لفظ ہوتا ہے، اس استہزاء میں استخفاف بھی ہوتا ہے. استخفاف کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ بس ہم تو خفت کے لیے اور ان کو بے حیثیت سمجھ کر ان کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کو کوئی بڑا سمجھ کر نہیں جاتے، ان کی توقیر کے لیے نہیں جاتے. ہم مذاق کرتے ہیں، اس مذاق کے اندر بھی ان کی تحقیر، ان کی ذلت، ان کی رسوائی وہ ہمارے پیش نظر ہوتی ہے. اس طرح کی بات ہے. بہرحال ان کا یہ جواب بارگاہ الہی میں اتنا غضب کا سبب بنا. اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے ساتھ یہ استہزاء کرتے ہیں، بلکہ ان نادانوں کو معلوم نہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ مذاق کرتا ہے تو ظاہر اللہ تو مذاق نہیں کرتا کسی کے ساتھ. الیاذ باللہ، اللہ کیسے مذاق کرے گا؟ تو یہ اللہ یستہزئ بہم کا جو تذکرہ ہے، اس کو اصول تفسیر میں اس بیان کو کہتے ہیں مشاکلت. یہ مشاکلت کے طور پر کہہ دیا گیا ہے. انما نحن مستہزئون جب انہوں نے کہا تو اب اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی ہے بطور مشاکلت. اذا مکروا ومکر اللہ، اللہ تو مکر نہیں کرتا، لیکن جب وہ مکروا ان کے بارے میں آیا تو اب اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا ہے ومکر اللہ کے ذریعے. اللہ تو تدبیر کرتا ہے. تو یہ جو اسلوب ہوتا ہے اس کو مشاکلت کہتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ تو کھلی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اب اس مذاق کی جو سزا ہے اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تو بسا اوقات سزا کو جب اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک سزا ہو جاتی ہے. یہ کیا مذاق کریں گے، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. جسے بہت سی جگہ پر ایک لفظ اس کے لفظ کے مقابلے میں استعمال ہو گیا ہے. جیسے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، تو سیئہ کی جزا سیئہ، لیکن سیئہ نہیں ہے، وہ تو وہاں عذاب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. اس طرح سے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر ہے، اور میں ایک مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے اور پڑھنے کے بجائے وہ کرکٹ کھیلتا ہے. اب کرکٹ کھیلنے میں اپنا وقت گنوا دیتا ہے. اب جب وہ گھر میں آتا ہے تو ابا نے پوچھا پڑھنے نہیں گئے، کیا کر رہے تھے؟ کہ کرکٹ کھیل رہا تھا. اچھا کرکٹ کھیل رہے تھے. اب اٹھا کے اس کو ایک زوردار تماچا لگایا، اور تماچا لگاتے وقت میں ایک لفظ کہا چلو اب کرکٹ ہم کھلاتے ہیں تمہیں. تو اب یہ جو لفظ ہے تماچا کی جو ضرب لگی، مار لگی، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ابا کی زبان سے جو وہ لفظ نکلا اس کی ایک مار لگی جس نے اس کو تڑپا دیا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ یستہزئ بہم، وہ مذاق کیا کریں گے، اللہ تو اب ان کو اس مذاق کی سزا دے گا.
اور اللہ ان کو اس مذاق کی سزا کیا دے رہا ہے وہ آگے بھی ذکر کر دی گئی ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَيَمُدُّهُمْ یہ واو عطف تفسیر کا ہے، يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ کی تفسیر ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں اب سرگرداں ہے. بس اب اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور وہ اپنی طغیان میں، سرکشی میں، شرارت میں بس اسی میں بھٹک رہے ہیں. یعمہون سرگردہ، جیسے ایک اندھا انسان سرگردہ ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، حیران رہتا ہے، اس کو کسی کل چین نہیں ملتا، بیچارہ مارا مارا ہے. اسی طریقے سے وہ بنے ہوئے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے ہدایت کے مقابلے میں. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت نفع بخش نہیں رہی. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور وہ راہیاب بھی نہیں رہے یا وہ راہیاب نہیں ہوئے، یعنی اپنی تجارت میں. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ فِي التِّجَارَةِ یعنی تجارت میں بھی صحیح راستہ اختیار کرنے والے، صحیح راستہ چلنے والے نہ رہے. ظاہر ہے کہ یہاں اس موقع سے انہوں نے گمراہی کو اختیار کرنے کے لیے جو جان اور مال کا، اپنے وقت کا سرمایہ لگایا، اس کو قرآن مجید نے اشترا سے تعبیر کر دیا ہے. ایک انسان جسے کوئی چیز خریدتا ہے تو خریدنے کے لیے اپنا مال بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہاں انہوں نے گمراہی کو اختیار کرنے کے لیے یہ سب کچھ لگا دیا ہے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. بلکہ ان کا جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی چلا گیا. تو کتنی محرومی کی بات ہے کہ ایک انسان تجارت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کچھ نفع ملے، لیکن جس تجارت سے نفع ملنا تو دور کی بات ہے، اصل سرمایہ بھی چلا جائے تو وہ تو بالکل دیوالیہ ہو گیا. تو اب ان کے دیوالیے پن کو قرآن مجید نے یہ بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو بھی گنوا دیا ہے اور آخرت تو ان کی چلی گئی ہے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی چلی گئی. خسرت الدنیا والآخرہ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو تجارت کی بھی صحیح راہ اختیار نہ کر سکے. اور یہ جو اسلوب ہے یہ واقعتاً عربوں کے مزاج کے مطابق ہے. عرب تاجر تھے اور تجارت کی اصطلاحات کو خوب سمجھتے تھے. قرآن مجید نے ان کے اس مزاج کی رعایت کی اور ان کو انہی کے اسلوب میں سمجھایا ہے. بہرحال یہ وہ آیتیں ہیں جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے. اور وہ لوگ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، منافقانہ کردار اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں، تو ان پر سب سے بڑا عذاب اللہ کی طرف سے دنیا میں یہ آتا ہے کہ ان کو سے شعور اللہ سلب کر لیتا ہے، ان کی عقل ماری جاتی ہے، خیر و شر کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت کا فقدان ہو جاتا ہے. یہ جو کچھ بیان ہے اس سے یہ پڑا. بس انسان کو ایسا منافقانہ کردار اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس کو حق پر گامزن رہنا چاہیے. اللہ رب العزت نفاق کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اسلام کے اوپر پوری استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب